ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. آج اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم کے مابین جرأت گفتار کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفظ سرفراز فرماتا رہا. انہی تحفوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز بھی ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ قیمتی تحفہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ جگہ پر ہی عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. معزز سامعات، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر لیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز سے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز مداومت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑ رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گئے ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، تو کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت تک چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مکالہ ہوتا ہے. میری بہنوں، یہ فیصلہ نماز ہی سے ہوتا ہے کہ کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون غیر مسلم، کون مسلم. یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتی. مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ 58 پر دیکھو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے. معزز سامعات، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکاریں گی. اس دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز خراب نکلی تو تمام اعمال بیکار. جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوں گی، اور دیگر اعمال صالح بھی قبول ہوں گے. اور اگر نماز ہی درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا. اللہ ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے، آمین. میری بہنوں، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. بعض جگہ تو عالیشان
عنہ کے قلب میں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے ہیں. آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, آپ زخمی ہو گئے. فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا, نماز کی فکر کرو, اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میری بہنوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا, جس کے بنا پر آپ کو غشی طاری ہو جاتی. غشی کے ازالے کے بعد کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز ضرور پڑھنی ہے, جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں. ایسی زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے. کسی شاعر نے کہا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا, جس کی بنا پر آپ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا. بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے. ایک بوڑھے کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المومنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں, اس کو کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہو اس پرزے کو وہیں پر رکھنا. بوڑھے ایسا ہی کرتی ہے, زمین فوراً پورا تیل اگل دیتی ہے. تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں یہ کیسا ماجرا ہے. پھر اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے زمین اس بوڑھے کا تیل فوراً واپس کر دے, ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہو, یعنی بے نمازی ہو. میری بہنوں,